واش روم سے نکلنے کے وقت، باتھ روم سے خارج نکلتے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے وہ کیا ہے؟ غفرانک. سب سے پہلے تو غفرانک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فارغ ہوتے تو جب اس جگہ سے ہٹتے تو سب سے پہلی چیز کیا کہتے؟ غفرانک. اب غفرانک کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم سے فارغ ہوئے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا ہے، ایک فطری عمل ہے جس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، جس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جس میں کوئی گناہ کا شیبہ نہیں ہے، تو پھر غفران کا کہنے کی کیا وجہ؟ اس کا جواب کچھ علماء نے یوں لکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی جو تلقین فرمائی وہ ذکر کثیر کی فرمائی. کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ذکر کو کثرت سے کرنا ہوتا ہے، اور ذکر کو کثرت سے کرنا یہ زبان کا کام نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں اگر زبان ذکر کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر جب انسان سو جائے تو سوتے وقت زبان اگرچہ کہ فارغ ہوتی ہے لیکن وہ ذکر نہیں کر رہی ہوتی، لیکن قلب جو ذکر کی حقیقی جگہ ہے وہ تب بھی ذکر میں جاری رہتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں سوتے وقت بھی میرا دل، آنکھیں میری سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. اسی طریقے سے واش روم کے اندر جب بندہ فارغ ہونے کے لیے استنجا کی حالت میں بیٹھا ہو تو اس وقت ذکر کرنا زبان سے اس کی ممانعت ہے، کیونکہ وہ خلاف ادب ہے، مکروہ چیز ہے، اس کو منع فرمایا گیا ہے. لیکن جب دل ذاکر ہوتا ہے تو وہ ہر وقت حالت ذکر میں رہتا ہے. حال ہی میں کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک شیخ سے بیعت کا تعلق کیا. ان کو مؤذن تھے، نیک انسان تھے، ان کو مراقبے کی ترغیب دی گئی. انہوں نے مراقبہ کرنا شروع کیا اور الحمدللہ کافی وقت مراقبے میں لگایا. تو کچھ عرصے بعد ان کو اپنے شیخ کو واپس فون آیا کہ اور بہت کثرت سے رو رہے. پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اب یہ حالت آ گئی ہے کہ ہر وقت دل سے اللہ اللہ کا ذکر محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں واش روم میں بھی ہوتا ہوں تو تب بھی اللہ اللہ کا آواز آ رہی ہوتی ہے، ذکر محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور میں اس کو روکنا بھی چاہتا ہوں تو وہ نہیں روک رہی ہوتی. اور مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جہاں پہ نہیں ذکر ہونا چاہیے تھا یہاں پہ بھی ذکر جاری ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھایا کہ یہ جب آپ کا دل جاری ہو جائے تو پھر یہ رکتا نہیں ہے، اور یہ آپ کے غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ آپ کی پکڑ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دل جاری ہو گیا. اب اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ اس کے اوپر فکر نہ کریں، آپ آگے بڑھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل جاری ہو جاتا ہے تو اب وہ تو ایک عام سے صاحب تھے جو کہ ذکر کے ابتدائی حصوں میں تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر کی حالت تھی یا ان کی جو کیفیت تھی وہ تو اس سے کئی اوپر ہوگی. تو مشائخ جو ہیں وہ یہ تعویل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی کیفیت اس قدر جاری رہتی تھی کہ جب وہ واش روم سے فارغ ہوتے تھے تو پہلی چیز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بے ادبی کی جو بے اختیاری طور پہ ہو گئی ہو اس پہ وہ استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ ہم چاہتے تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ یہ دل مسلسل آپ کے ذکر میں رہتا ہے تو اس لیے. تو ہر سنت مبارکہ کے اندر ایک نہ ایک خوبصورت بات چھپی ہوئی ہے جو کہ شاید ہمیں بظاہر سمجھ نہ بھی آتی ہو، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی اور خیر ضرور ہے.